تھے جماعت میں آنے سے پہلے کی بات کروں، اسکول میں یا گاؤں میں یا شہر میں قصبے میں جہاں بھی آپ کی رہائش تھی، وہاں دوستیاں تو ہوں گی، تو عید پہ کچھ پروگرام بناتے ہوں گے؟ جو انہوں نے بتایا کہ ہم سینما چلے گئے، کوئی میلہ ٹھیلا، کوئی کھانے پینے کا شوق، کوئی ہوٹلنگ یا آؤٹ آف اسٹیشن کہیں جانا؟ میرا خیال ہے کہ بھی میں میٹرک کے بعد کالج میں آیا تو وہ میری 1.5-2 سال کی لائف ہے جو بہت ایکٹیویٹی کی تھی، کہ جس میں ہم نہر پہ چلے جانا یا دریا پہ چلا جانا۔ آپ کو تیراکی کا شوق ہے نہاتنا؟ تیراکی کا بھی تھا، لیکن میرا خیال ہے میں نے سیکنڈ ایئر کیا، اس کے بعد میں ایئر فورس میں GD پائلٹ کی میری سلیکشن ہوئی۔ اچھا۔ لیکن اسلامی جمعیت طلبہ میں آ گیا، اسلامی جمعیت طلبہ نے مجھے جمعیت میں روک لیا اور میں وہاں نہ گیا۔ اچھا۔ تو عملاً جو ہے کہ میں سیکنڈ ایئر کے بعد سے مسلسل اسلامی جمعیت طلبہ، پھر جماعت اسلامی، پھر جو ایک پبلک لائف ہے، پولیٹیکل لائف ہے، اس کی وجہ سے معمول کے مطابق عید کے یہ جو سارے نخرے ہیں وہ ہمارے اندر نہیں ہیں۔ اچھا سر، آپ انٹر سے جماعت اسلامی میں ہیں، تو سیاسی عید اچھی تھی یا غیر سیاسی جو پہلے والی عید تھی وہ اچھی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ بھی جو ایک طالب علمی کا زمانہ ہوتا ہے، بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک خوشیاں، جیسے ہم مظفر گڑھ جاتے تھے تو سارے کزنز اکٹھے ہوتے تھے، تو ایک بہت بڑا ایڈونچر ہوتا تھا کہ گھر کے قریب ایک بڑی نہر تھی، وہاں جانا ہے، نہانا ہے، اور پھر گھر آنا ہے، پھر گھر والوں کی ڈانٹ کھانا ہے۔ تو یہ ایک کچھ عرصے کا معمول تھا، لیکن جو سیکنڈ ایئر کے بعد سے معمول ہے وہ بالکل ہمارا ایک لگا بندہ چل رہا ہے۔ اچھا احمد، آپ یہ بتائیے گا، گھر میں جیسے کہ آپ بڑے ہیں تو بڑے بچوں کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہوتی ہیں، جیسے چاند رات کا موقع ہو تو خواتین جو ہے وہ کہتی ہیں مہندی کا بندوبست کیا جائے یا چوڑیاں خرید کے لانی ہیں باہر سے۔ کبھی آپ کی دوڑ لگی؟ آپ کی والدہ نے یا بہنوں نے کہا ہو کہ بھائی احمد اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں جانا، ذرا یہ کام تو بھگتا کے آؤ نا پہلے؟ اچھا، آپ نے یہ جو بھی بات کی کہ عید کے اوپر کپڑے یا سارے، تو وہ ہر گھر کا ایک کلچر ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں جو ہے کہ اس حوالے سے بہت زیادہ سادگی پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے گھر میں جو رول ماڈل ہیں وہ محترم لیاقت صاحب ہیں، کہ انہوں نے مطلب جو لباس پہنتے ہیں وہ سفید رنگ کا ہی، اور اس کے اندر ایک سادگی کا جو پہلو ہے کہ وہ بھی موجود ہوتا ہے۔ پھر اس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی ہمارے لیے وہ لازمی نہیں ہے کہ میں نیا جوڑا جو ہے کہ اس دن پہنوں، گو کہ صاف ستھرا ہونا جو ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے۔ اور یہ کہ ہماری شادی بھی ہوئی تو اس پہ بھی انہوں نے بھی اسی طرح سے ہی جو ہے وہ تھا، بلکہ گھر کے اندر ہونا بھی کہ آپ یہ پہن لیں یا آج کلر چینج کر لیں، پر وہ نہیں ہوا۔ پر ہمارے جو گھر کے اندر جو زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ وہ لیاقت صاحب کا حلقہ احباب بہت بڑا موجود ہے، اور عید کے صبح عید کی نماز کے بعد بہت زیادہ مہمان نوازی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، تو اس میں ہم بھی سارے اسی کام میں لگے ہوتے ہیں۔ اور رات کو جو ہے کہ بچے بھی، اور گھر کے اندر جو بچیاں ہماری وہ مہندی وغیرہ تو سب لگاتے ہیں، اور اس میں سب کو اچھی لگانی بھی آتی ہے، پر شام کے ٹائم سب کی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ صبح سے مہمان نوازی شروع ہونی ہے، تو اس کے لیے سینڈوچز تیار ہونے ہیں، کھیر تیار ہونی ہے، شامی کباب تیار ہونے، تو وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اور جب زیادہ مشکل تب پیش آتی ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ 29 رمضان کے بعد صبح عید ہے، اور رات کو جو ہے کہ چاند لیٹ نظر آیا اور صبح کی تیاری رہ گئی، تو اس کی بھاگم دوڑ جو ہے وہ زیادہ لگ جاتی ہے۔ پر چاند رات کی اس طرح سے جو ہے کہ ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ شام کو نکل جانا یا اس طرح، وہ کبھی اس طرح سے نہیں ہوا۔ مغرب کے بعد ہم گھر میں سب موجود ہوتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ عید کا ہے، آج کا دن ہے، اب صبح سے رات تک یہی کہ بھی مہمان آتے رہیں گے، ملنے والے آئیں گے، حلقہ کے یا باہر کے یا سیاسی ہیں، علماء ہیں، ان سب کے ساتھ ہی ملاقات رہتی ہے۔ اب جیسے کل کا دن آئے گا تو مجھے اٹک میں جنڈ میں ایک عید ملن کا پروگرام ہے، صبح 9-10 بجے وہاں پہنچنا ہے، پھر کل ہی جو ہے کہ حیدرآباد رات کو پروگرام ہے، وہاں جانا ہے، پھر اگلے اس کے 1-2 دن بھی سندھ میں پروگرام ہے۔ تو ہماری عید تو اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ سوال پوچھ رہے تھے سر سے میں یہ پوچھ رہی تھی کہ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو کھانا بنانے کا شوق ہے یا کبھی گھر میں کوئی اسپیشل کھانا بنا کر کھلایا ہو سب؟ میں نے، ہاں جی، مجھے چائے بنانی آتی ہے، اور شاید آپ نے دیکھا ہو انڈا بال لیتے ہیں؟ انڈا بھی نہیں، انڈا میں تل بھی لیتا ہوں۔ اچھا، بس یہی دو ہی ابھی تک ہے۔ اس ارے سے سر آپ یہ بتائیں، کھانے میں آپ دیکھنے میں ویسے آبزرویشن یہ ہے میری بھی اور بہت سے لوگ بھی کہتے ہیں
جو لوگ بہت زیادہ سادگی پسند ہوتے ہیں وہ شاید روحانیت کی طرف یا دوسری چیزوں کی طرف احساسات کے زیادہ وہ قریب ہوتے ہیں, وہ نمود و نمائش کے یا کپڑوں پہ توجہ نہیں دیتے اور ان کے مشن بھی بڑے ہوتے ہیں. آپ نے انسپریشن کہاں سے لی؟ سادہ کپڑے, عید کا موقع ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو, آپ بالکل سادگی سے رہتے ہیں اور آپ نیا جوڑا بھی نہیں سلواتے. نہیں, آپ نے بھی لیاقت صاحب سے بات کی کھانے کی بنانے کی, تو ابھی یہ شام کو جو ہے نا لیاقت صاحب ایک کافی کا کپ جو ہے وہ لازمی پیتے ہیں, تو اس میں ان کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے نا کہ میں تیار بھی خود ہی کروں. آپ اچھا خود تیار کرتے ہیں؟ لیاقت صاحب جو ہے. اچھا. تو ابھی میں نے دیکھا ہے کہ والدہ نے شاید چینی کے برتن میں نمک ڈالا ہوا تھا, تو ابھی جو انہوں نے چائے ابھی جو کافی بنائی تو اس میں انہوں نے نمک جو ہے کہ میں اس کو ملا رہا تھا, وہ ٹھیک طرح مل نہیں رہی تھی. آپ اس کو پھینک جب تیار بھی کر لیا تو دیکھا تو وہ چینی کی جگہ نمک پی تھے. کر پتہ چلا کہ وہ نمک والی کافی. اب میرا سوال مارا گیا بیچ میں, لیکن وہ لگا کہ بھی جب وہ بہت ہی باریک تھی, میں نے کہا شاید یہ باریک چینی کوئی یوکرائن سے آئی ہے یا کہاں سے وہ آئی, شاید گرائنڈ کر کے رکھی ہو چینی, وہ نمک جیسی ہو جاتی ہے. لیکن سر وہ پھر بتائیے گا نمک کی آپ تھا. یہ کس سے متاثر آپ کس سے ہیں اس سادگی کے حوالے سے؟ تباً بھی ہو سکتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ شخصیات ایسی جن کو آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, اب اس وقت ہم طالب علم ہی تھے, میں اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا, تو مولانا کے ساتھ نشستیں ہوتی تھیں, تو ان کی طبیعت میں بھی بہت سادگی, بہت اپنائیت اور بہت ہی خوشگوار انسان تھے. ایک تو ممکن ہے کہ بھی ان کا جو ایک اثر تھا وہ اول روز سے ہی پیدا ہوا. پھر ہمارے میاں طفیل محمد صاحب مرحومہ مغفور جو ہیں وہ بھی بہت ہی ایک درویش اور سادہ انسان تھے, تو ان کے ساتھ بھی ایک کافی وقت گزرا. ابتدائی جو ایام تھے اسلامی جمعیت طلبہ میں, جماعت اسلامی میں, تو یہ دو بڑی شخصیات تھیں کہ جن کا ایک اثر ہوا. اچھا لیاقت صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یقیناً آپ کے پاس فراغت تو بہت کم ہوتی ہوگی, اور عید کے دنوں میں آپ نے کہا ایک دن آپ گھر پہ گزارتے ہیں اور پھر آپ کا ٹریولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ کو موقع ملے عید کے دن یا عید کے 2-3 دن کہ آپ نے اکیلے اور اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں, کوئی مصروفیت نہیں ہے, جیسے کووڈ کا دور ہو یا کچھ ایسا, پسندیدہ ترین کیا ایسی آپ اسکیجول بنائیں گے کہ اگر مجھے کسی سے نہ ملنا ہو, صرف میں ہوں, بچے ہوں, بیگم صاحبہ ہوں, گھر کے لوگ ہوں, تو عید کیسے گزاریں گے؟ میرا خیال ہے کہ جب طبیعت میں وہ چیز ہے نہیں تو پھر آدمی ویسے سوچتا بھی ہے نہیں, تصوراتی چیزیں کیا کریں. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھی زندگی میں وہ مواقع جب فیملی اکٹھی ہوئی تو ہم 1-2 مرتبہ یہ جلو پارک میں گئے, تو سارے بچے تھے, یہ بھی اس وقت چھوٹے تھے, اور باقی بھی ہمارے جو بھانجے بھتیجے باقی سب بھی اکٹھے تھے. وہ ایک اچھی یادگار تھی. تو بعض اوقات چیزیں یاد آتی ہیں, تو اگر عید کے موقع پر اس طرح کا کوئی موقع ہو تو یہ ایک ایکسکرشن ہو سکتی ہے کہ جہاں فیملی کے ساتھ جائیں, بچے بھی ہوں. اب تو ہمارے پوتے نواسے پوتیاں بڑے ہو گئے ہیں, تو ظاہر ہے یہ وہی اب رول ادا کریں گے جو یہ چھوٹے ہوتے کرتے تھے. تو یہ ایک ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے, لیکن شاید ابھی وہ وقت موجود نہیں ہے کہ بھی ہم اس کام کی طرف لگ سکیں. اچھا سر, بچے سبھی کو پیارے ہوتے ہیں اور ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, لیکن آپ کو کیا بیٹیوں سے زیادہ پیار ہے یا بیٹوں سے؟ یہ بچے بھی پوچھتے ہیں, تو میں تو دونوں کو کہتا ہوں کہ دونوں ہی ٹھیک ہیں. جیسے دل کے قریب تو ہوتا ہے نا, وہ اس کے حساب سے جیسے احمد سلمان کے بچے ہیں تو وہ ہمارے قریب رہتے ہیں, باقی بھی ظاہر ہے بیٹوں کی بیٹیوں کے بچے ہیں وہ بھی بہت پیارے ہیں. لیکن آج کل جو ہے ہماری پوتی مروہ جو ہے کہ وہ بڑی زیادہ لاڈلی بنی ہوئی ہے, وہ بھی بس یہی کہتی ہے مائی دادا مائی دادا تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے. اچھا احمد آپ یہ بتائیے گا, آپ کو جب بچپن میں عیدی ملتی تھی کڑک تازہ نوٹ چاہے 100 کا ہو, اور اب آپ بچوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں, ذرا اپنا ایکسپیرینس بھی بتائیے گا اور بچوں کے حوالے سے بھی. اچھا غفران, اس بات سوال کا جواب ہم لیں گے ایک بریک کے بعد, کیونکہ یہاں بریک کا وقت ہو رہا ہے. تو ایک بریک پر جاتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے جواب دو عید